تصورات، تصور، اور تصور کا تعلق جو ہے معانی سے ہے، اس کا تعلق جو ہے فہم سے ہے، اس کا تعلق جو ہے ادراک سے بھی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نظریات سے بھی ہے۔ اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اب الفاظ ہیں اور معنی، تو تصورات کا جو تعلق ہے وہ معنی سے، لیکن تصورات کے لیے ہم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ الفاظ جو ہے ایک ہو سکتا ہے لیکن معنی مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک لفظ کے جب مثلا ہمارے ہاں الفاظ ہوتے ہیں جو مشترک میننگ، مطلب یہ کہ ایک لفظ ہے، لفظ ایک ہے اور اس کے معنی کئی ہے، تو لفظ مشترک ہے۔ عین کا مطلب عربی میں آنکھ بھی ہے، عین کا مطلب چشمہ بھی ہے، عین کا مطلب نفس شے بھی ہے، اور بھی بہت سے مطلب ہے، تو یہ ایک لفظ مشترک ہے۔ تو اسی لحاظ سے جو ہے تصورات کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں مشترک، یہ ایک اور ہوتے ہیں، مثلا تصور عدل جو ہے، اگر ہم عدل اردو میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایک مشترک لفظ ہے۔ تو اسلامی تصور عدل جو ہے معنی مختلف ہے، بالکل سرمایہ عدل ہے اس میں مختلف ہے۔ کچھ مماثلتیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فرق جو بنیادی فرق ہے وہ نہیں، تو یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تصورات میں مماثلت ہو سکتی ہے کسی حد تک، لیکن اس مماثلت کی بھی حد ہوتی ہے، اس کے بیونڈ جو ہے، اس کے ماورا جو ہے وہ فرق پھر بھی قائم رہتا ہے۔ مثلا یہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، عربی زبان میں عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، یعنی یہ اسلامی عدل کے تصور سے بھی قریب ہے بڑا، اس چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، مناسب جگہ۔ اور ظلم جو ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، یہ غیر محلہ، یہ ظلم ہے۔ مطلب خدا جو ہے وہ اس کی اصل جگہ یہ ہے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے۔ انسان کی اصل جگہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے، وہ عابد ہے، معبود نہیں ہے۔ اب اگر اب انسان کو خدا کی جگہ پہ لا کے رکھتے ہیں تو یہ ظلم ہے، سمجھے؟ اور عدل یہ ہے کہ خدا خدا ہے اور بندہ بندہ ہے، یہ عدل ہے اس بنیادی معنی میں۔ لیکن دیکھیں اب یونانیوں کے ہاں، مثلا ارسطو کے ہاں بھی اس قسم کا تصور ہے، یعنی ارسطو بھی کہتا ہے، یا کم از کم یعنی قرون وسطیٰ میں جو تصورات تھے، تو ارسطو بھی کہتا ہے کہ ارسطو نہیں کہہ رہا، افلاطون یا دوسرے فلسفیوں کے ہیں، اس میں افلاطون کی طرف اس کی اگر نسبت صحیح نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا یہ تصور ہے کہ عدل یہ ہے کہ چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، تو یہ اسلامی تصور عدل اور افلاطون کے تصور عدل میں ایک مماثلت ہوگی، لیکن اگر اس پہ آپ رک گئے تو بہت بڑی غلطی کریں گے، کیونکہ فرض کریں اسلام میں اس پہ اتفاق ہے کہ چیز کو اس کے اصل جگہ پہ رکھنا ہے، ہر چیز کو اس کی اصل جگہ، مثلا افلاطون کہتا ہے کہ عقل کا مقام ہے کہ وہ حکومت کرے، جذبات کا مقام یہ ہے کہ وہ مہمیز دیں چیزوں کو، اور خواہشات کا مقام یہ ہے کہ وہ انسانی ضروریات کو پورا کریں، جو اس کی مادی ضروریات ہیں یا اس کی حیاتیاتی ضروریات ہیں۔ لیکن جو مقام ہے یہ ان کا مقام ہے، اور ان کا مقام یہ ہے کہ وہ تابع ہوں عقل کے، جذبات بھی اور خواہشات کے، اور اگر خواہشات اوپر ہو گئی تو یہ ظلم ہے افلاطون کے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جناب یہ اسلام اور افلاطون کا تصور عدل ایک نہیں ہے، کیونکہ یہ صحیح ہے کہ ان میں ایک مماثلت ہے کہ چیزوں کو اس کی اصل لغوی اعتبار سے اصل جگہ پہ رکھنا، صحیح ہے نا، لیکن یہ کہ ہر چیز کی اصل جگہ کیا ہے، اس میں فرق ہے مطلب اسلام اور افلاطون۔ مثلا عقل کو حاکم ہونا چاہیے اسلام میں بھی، اور ارسطو کے ہاں بھی، افلاطون کے ہاں بھی، لیکن یہ کہ اسلام میں جو ہے عقل جو ہے وہی کتاب ہے، تو یہ بنیادی فرق ہو گیا۔ تو تفصیل کے اصل، ہر چیز کی اصل جگہ کیا ہے، اس میں اسلام اور افلاطون میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ دوسری اہم بات ہے تصورات کی سطح پہ۔ اب یہ دو باتیں اگر سمجھ میں آ گئی تو اسلامی تصور عدل اور سرمایہ دارانہ تصور عدل میں، تو اسلام کا تصور عدل کیا ہے؟ بنیادی اسلام کا تصور عدل یہ ہے کہ ہر جگہ، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھے، مثلا، اور ہر چیز کی مناسب جگہ کیا ہے؟
کیسے معلوم ہوگی؟ شریعت سے معلوم. سب بنیادی طور پہ عدل جو ہے اسلام میں کس چیز میں اور کس معاملے میں کیا عدل ہوگا وہ شریعت بتائے گی. تو عدل کیا ہے اسلام میں؟ شریعت کا اتباع، یہ عدل ہے. اور اس عدل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عبادت رب ہے. عبادت رب عدل ہے، اور عبادت شیطان جو ہے اور عبادت نفس جو ہے ظلم. سمجھے نا؟